لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. یہاں اللہ رب العالمین مشرکین سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب الیم. ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کو بڑھا دیا ہے، یعنی اس بیماری کے اندر ہم نے بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ مشرکین ان کے بارے میں یاد ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں ہدایت کی طرف لا يسمعون، نہیں سنتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں لیکن یہ سنتے نہیں آپ کی بات. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، اور آپ کی طرف نہ دیکھتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور کبھی دیکھ نہیں سکیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر ایسا پردہ لگا دیا ہے کہ اگر آپ ان کو نصیحت بھی کریں، ان کو سمجھائیں بھی، ان کو بتلائیں بھی، دین کا راستہ دکھائیں بھی، تب بھی وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن آ گیا، ان کے دلوں میں ہر گرمی آ گئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے پھیر دیا ہے. ان کو آپ زبردستی ہدایت میں لے نہیں آ سکتے. آگے ہی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. آپ معافی اور درگزری کو پکڑ لیں. یعنی ان جاہلوں سے، ان مشرکین سے یہ اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو مجبور کرتے ہیں، تو آپ ان سے معافی کریں، درگزری والا معاملہ کریں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ اعراض نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف کے اندر گئے. طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کے ان کو چٹی بنا کے پیس دوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی والا معاملہ کیا، درگزری والا معاملہ کیا. اور اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جب بھی کوئی معاملہ ہو سب سے پہلے ہم اس چیز کو پکڑے تو معافی اور درگزری کو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اس کے بعد معاملہ آتا ہے نیکی کا حکم دینا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ تعالیٰ کو جہالت دکھاتا ہے تو آپ اس سے کیا کر لیں، اعراض کر لیں. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کے اندر آخر میں کیا فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بھی تم سے جاہل مخاطب ہو تم کیا کرو، سلام کے اندر اپنا پہلو کو بدل دو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کر لو. یا مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مشرکین سے، ان سے اگر آپ کو یہ تنگ کرتے ہیں، ان کو آپ یہ اگر آپ کو مسائل، مشکلات، پریشانیاں پہنچاتے ہیں تو ان سے آپ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اللہ رب العالمین